اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کی اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کل کے درس میں کھانے پینے اور پہننے میں فضول خرچی اور تکبر کے ناجائز ہونے کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو چل رہی تھی، اور یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں ان تمام پاکیزہ چیزوں کو انسان کے لیے حلال قرار دیا ہے، لیکن اس میں حد اعتدال باقی رکھنا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھی فائدہ مند چیز اگر اس کو ایک حد کے اعتبار سے استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ہے، اگر اس کو حد اعتدال سے بڑھا کر کے استعمال کیا جائے تو وہ نقصان دہ ہوگا، جسم کے لیے بھی، صحت کے اعتبار سے بھی اور دوسرے معاملات کے اعتبار سے بھی۔ لہذا شریعت نے ہمیں یہ تعلیم دیا ہے کہ ہم کھانے پینے میں اسراف سے کام نہ لیں، اسراف سے کام نہ لیں، بلکہ پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کریں۔ کہا یا پہلے تو یہ کہا کہ لقیمات، 1-2 چھوٹے چھوٹے لقمے بنی آدم کے لیے کافی ہیں جس سے اس کی پیٹ سیدھی رہے، یہ احساس رہے کہ ہاں ہم نے کچھ کھایا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اگر اتنا میں کام نہیں چلتا ہو کسی کا تو کہا تب ایسا کرو، پیٹ کو 3 حصے میں تقسیم کر کے ایک حصہ غذا کے لیے، ایک حصہ ہوا کے لیے اور ایک حصہ پانی کے لیے رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سنت نبوی کے اوپر کوئی آدمی عمل کرے گا تو انشاءاللہ بیما آج دنیا لوگوں کو یہ بیان بتا رہی ہے کہ زندگی جینا اگر چاہتے ہو، عمر دراز چاہتے ہو، بیماریوں سے پاک، ڈاکٹر سے پاک زندگی اگر جینا چاہتے ہو تو اپنے کھان پان کے نظام کو اور اس کے سسٹم کو صحیح کرو، اس کے سسٹم کو صحیح کرو۔ سلف رحمہم اللہ، وہ رات کا کھانا جی وہ لوگ عصر کے بعد کھا لیا کرتے تھے، رات کا کھانا یعنی مغرب سے پہلے پہلے رات کا کھانا ان کا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے عشاء کی نماز کی اتنی فضیلت ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ کر کے جو آدمی کھانا کھا لے گا، نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ سوئے گا، پھر لیکن وہ جگتے تھے، عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتے تھے۔ ہمارا ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ رات کے 11-12 بجے ہم لوگ کھاتے ہیں اور بھر پیٹ کھاتے ہیں اور کھانا پیٹ میں لے کر کے سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہماری شریعت کے اندر لکھی ہوئی ہیں اب ڈاکٹر ہم کو بتلا رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ہم کو ڈائٹ چارٹ دیا ہے۔ بھائی اس سے بہترین ڈائٹ چارٹ آپ کی شریعت میں موجود ہے، آپ اس کو جانیے اور اس کو فالو ہوئیے، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اسی طرح سے جی کھانے پینے کی بات تو آپ کے سامنے ہو گئی۔ لباس میں، پہننے میں، لباس میں حد سے تجاوز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو ٹخنوں سے نیچے لباس پہنے، اسی طرح سے مرد ہے اور ریشم کا کپڑا پہن رہا ہے، عورتوں کی مشابہت اختیار کر کے کپڑا پہن رہا ہے، یا ایسے کپڑے پہن رہا ہے جس میں کفار سے مشابہت ہے، ان کپڑوں کو پہن رہا ہے، لہذا اس کے پہننے سے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، یہ اس میں اسراف ہے۔ اسی طرح سے صدقہ میں
کلو وشربو والبسو، پہنو، وتصدقوا، اور صدقہ کرو۔ صدقہ میں اسراف کی وضاحت اللہ رب العالمین کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اپنے ہاتھ کو گردن کی طرف باندھ کر کے رکھو، یعنی ہاتھ کو گردن میں باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم بخیل مت بن جاؤ، ہاتھ کھلا رکھو، خرچہ کرو، جو جائز ضرورت ہے اس میں خرچہ کرو۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور جہاں جتنے خرچ کی ضرورت ہے اتنا ہی خرچہ کرو۔ 5,000 کی ضرورت ہے، کوشش کرو کہ 4,500 میں کام ہمارا نپٹ جائے، لیکن ضرورت 5,000 کی ہے، خرچ کر رہے ہو 15,000، یہ اسراف ہے۔ کہا وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، پورے طور پہ ہاتھ مت پھیلا دو کہ ایک دم انا دھن خرچ کر رہے ہیں، تو ایسا کیا ہوگا؟ اگر ایسا تم کرو گے تو ملامت کیے ہوئے ہو جاؤ گے اور تھک ہار جاؤ گے، تھک ہار جاؤ گے۔ ظاہر ہے پیسے کا ایک لمٹ ہے، اور یہاں لوگ یہ کہتے ہیں جی میرا پیسہ میری مرضی، تو نہ آپ کا پیسہ ہے نہ آپ کی مرضی ہے۔ یہ جان لیجئے، یہ جو پیسہ ہے یہ نہ ہمارا اپنا ہے اور نہ ہماری اپنی مرضی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بنی نوع آدم کی قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ اللہ کو اس بات کا جواب نہ دے دے فیما اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، اور من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور کہاں اس کو خرچ کیا۔ ہم مال خرچ کرنے میں آزاد نہیں ہیں، مال کمانے میں بھی آزاد نہیں ہے۔ حلال و حرام کی تمیز رکھ کر کے مال کمانا ہوگا، اور اسی طریقے سے حلال و حرام راستہ دیکھ کر کے اس میں مال خرچ کرنا پڑے گا۔ مال یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس کے متعلق اگر اس میں آدمی بیجا تصرف کرتا ہے تو اس کے یہاں تک کہ آپ غور کیجئے نا، اللہ اکبر، شریعت نے اپنے بال بچے کو مال اس وقت تک دینے سے منع کیا ہے جی جب تک وہ مال کے تصرف کو نہ جان جائیں، مال کہاں خرچ کیا جاتا ہے نہ جان جائیں۔ کہا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیم کا مال اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو مال حوالے مت کر دیجئے، لڑکا اب بڑا ہو گیا اب مال سنبھال سکتا ہے، نہیں، اس کا امتحان لیجئے، پہلے تھوڑا سا مال دیجئے، 10,000 20,000 50,000 روپیہ دیا، اور دیکھیے واچ کیجئے اس کو کیسے خرچ کر رہا ہے، دوست یاری میں اڑا تو نہیں دے رہا ہے، نہیں، 50,000 سنبھال کے رکھا، اس کو تجارت میں لگایا، دن بدن ترقی کر رہا ہے، 50 کو 60 بنانے کی صلاحیت ہے، 70 بنانے کی صلاحیت ہے، مال میں تصرف کر سکتا ہے، اہمیت سمجھ رہا ہے، تب اس کے مال اس کے حوالے کیجئے، نہیں تو اسی کا مال ہے، تب بھی شریعت نے کہا کہ اگر وہ تصرف نہیں کر سکتا ہے، بے وقوف ہے، مال کی اہمیت اور قیمت کو نہیں سمجھتا ہے، تو اس کو نہیں دیجیے۔ اور آج جو آدمی بلا سوچے سمجھے بیٹا کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کو مال دے دیا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کما کس کے لیے رہے ہیں؟ بیٹا بیٹی کے لیے تو کما رہے ہیں، بیٹا بیٹی کے لیے کما رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بے دریغ ان کے اوپر خرچ کر دیجئے، ان کو برباد کر دیجئے مال دے کر کے؟ نہیں، شریعت نے اس سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ یہ سب اسراف کی شکلیں ہیں جو موجودہ زمانے کے اندر ہم لوگوں کے زندگی کے اندر پائے جاتے ہیں، زندگی میں پائے جاتے ہیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کفایت شعاری اور قناعت کا جذبہ خود اپنے اندر اور اپنے بال بچوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ مال خرچ کرنے کے تعلق سے بات ہوا، تو پتہ یہ چلا جی کہ حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ صدقہ کے علاوہ کھانے پینے اور دوسرے کاموں میں خرچ میں وہ ایک حد کے اوپر رہے، اور اس سے کیا کرے، انسان دنیا کے اندر چین اور سکون کے ساتھ رہے گا، اور اگر اس سے آگے وہ بڑھے گا تو اسراف کی حد میں داخل ہو جائے گا، جس سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خصوصاً ہماری شریعت نے ہم کو روکا اور منع کیا ہے، ہم کو روکا اور منع کیا ہے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم اجتناب کریں، پرہیز کریں۔ چلیے، اب یہ جو آج تک کا جو معاملہ تھا، اب یہاں سے کتاب الادب مکمل ہو گیا۔
اب یہاں سے باب البر والصلہ، باب البر والصلہ یہاں سے ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ چلیے کوئی حدیث کی ابتدا کیجیے، بسم اللہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط عليه في رزقه وأن ينسأ له في أسره فليصر رحمه. أخرجه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی و کشائش ہو اور عمر دراز ملے تو اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ صحیح بخاری۔ بڑی عظیم حدیث ہے جی۔ پہلے بر اور صلہ اس کو کہتے ہیں، اس کے معانی اور مفہوم کو سمجھیے۔ بر کس کو کہتے ہیں اور صلہ کس کو کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں جی نیکی کو، اور صلہ کہتے ہیں رشتہ داری کے ملانے کو، رشتہ داری کو جوڑنے کو۔ بر با کے کسرہ کے ساتھ، با کے کسرہ کے ساتھ بر یعنی بے کے اوپر با کے اوپر زیر ہے۔ بہت زیادہ نیکی کرنا، سچ بولنا، فرما برداری کرنا، اور کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، اور خصوصاً ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بر کہتے ہیں۔ اور عام طور پہ کچھ لوگ نا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بر کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو خاص مانتے ہیں، اسی لیے کہا وہ بر الوالدین، آپ نے سنا ہوگا عام طور پہ بر الوالدین، اور قرآن نے بھی استعمال کیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ رب العالمین نے مجھ کو میرے ماں کا، چونکہ باپ نہیں تھے ان کے حضرت عیسیٰ کے، تو کہا کہ ماں کے ساتھ فرما بردار بننے والا بنایا، اور مجھ کو بدبخت اور شقی نہیں بنایا، ظلم کرنے والا اور بدبخت مجھ کو نہیں بنایا۔ تو بر اگر کہا جائے تو عام طور پہ لوگ بر اس نیکی کو کہتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ کیا جائے، اور اگر اسی کو بر کر دیا جائے جی، برن بر، تو اس کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ نیکی کرنے والا، بہت زیادہ نیکی کرنے والا، اور یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے جی، بر، فَإِنَّهُ هُوَ مَلِكٌ بَرَّ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اپنے مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے، مخلوق کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، ماں باپ کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنے والے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے والد ہیں، اور ان کی ماں، یہ دونوں کے ساتھ حضرت یحییٰ بہت اچھا حسن سلوک کرنے والے تھے۔ بر یا بر، اس کے مقابلے میں ایک لفظ آتا ہے جی، وہ ہے عقوق۔ کیا ہے؟ عقوق، عین قاف واو قاف، اس کے معنی ہیں نافرمانی کرنے کے، اس کے معنی ہے ایذا پہنچانے کے۔ جس طرح سے بر کے معنی ہے حسن سلوک کرنے کے، اچھا برتاؤ کرنے کے، تو عقوق کہتے ہیں نافرمانی کرنے کے، اور عقوق کرنے والے شخص کو کہتے ہیں عاق۔ عاق فَإِنَّهُ رَجُلٌ عاق، یعنی یہ آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے، اس کو کہتے ہیں عاق، ہے نا۔ اسی سے ہے کہ کہا کہ الا انبئکم باکبر الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں تم کو کبیرہ گناہوں کے متعلق نہ بتلا دوں؟ تو اس میں آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے ایک نمبر پہ کہا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرے نمبر پہ کہا وہ عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ دیکھیے یہاں نافرمانی کا معنی کس سے پیدا ہو رہا ہے؟ عقوق سے۔ عقوق اور بر یا بر یہ حسن سلوک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اسی سے ہے بر، ہے نا۔ اور صلہ، صلہ کہتے ہیں وصل یصل وصلا، اس کا مصدر ہے جی صلہ، جس کے معنی آتا ہے ملانا، پیوند لگانا، جوڑنا، ہے نا۔
یہ سارے معنی آتے ہیں. وصلا یصلو، وصلا یصلو وصلن، وصلتن، یہ دونوں ہے، مصدر ہے. معنی ہوتا ہے پیوند لگانا، جوڑنا، اصلاح کرنا، درست کرنا، یہ سارے معنی آتا ہے. یہاں پر مراد اپنے رشتہ داروں سے تعلق درست رکھنا، ان پر خرچ کرنا، ان سے میل جول قائم رکھنا، ان کی بے رخی کے باوجود ان کے ساتھ احسان کرنا، یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے، جس کو یہاں پہ صلہ سے تعبیر کیا ہے. اسی کو ہم لوگ صلہ رحمی کہتے ہیں عام طور پہ اردو زبان کے اندر. اور صلہ رحمی کے مقابلے میں قطع رحم آتا ہے. کیا آتا ہے؟ قطع رحم. قطع یقطع کے معنی کاٹنا، وصل یصل کے معنی جوڑنا. دیکھیے دونوں میں فرق. وصل قطع، وصل جوڑنا، قطع کاٹنا. تو رشتہ داری کے توڑنے والے کو کہتے ہیں قاطع الرحم، اور رشتہ داری کے جوڑنے والے کو کہتے ہیں واصل الرحم، صلہ رحمی کرنے والا. تو باب البر والصلہ، نیکی کرنے اور رشتہ داری کو جوڑنے کا بیان. یعنی نیکی کے دنیا میں ہمارے کون زیادہ مستحق ہیں اور وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کا خیال ہم کو رکھنا ہے. اس باب کے اندر وہ حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو سب سے پہلے جو حدیث حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کر رہے ہیں جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم حدیث ہے. غور سے اس حدیث کو پڑھیے اور غور سے اس حدیث کے معانی کو سمجھیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ، جس آدمی کو یہ پسند ہو، اللہ اکبر، کس کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اس کی روزی میں اضافہ ہو؟ ہم سب کو پسند ہے. ہم سب پسند کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کی روزی میں اضافہ ہو. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج کبھی نہ بنائے، کسی کو روزی میں اضافہ کرے، بے نیاز بنا دے اللہ رب العالمین. سب آدمی کی خواہش ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری روزی میں اضافہ کر دیا جائے، اللہ اکبر، وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور تمہارے نشان قدم کو باقی رکھا جائے. نشان قدم کب باقی رہتا ہے؟ جب آدمی زندہ رہتا ہے. ظاہر ہے مر جانے کے بعد اس کے نشان قدم کیا رہیں گے؟ یعنی تمہاری عمر میں اضافہ کیا جائے. کون چاہتا ہے کہ ہم مر جائیں؟ کوئی چاہتا ہے جی؟ مرنا کوئی پسند کرتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہم عمر دراز ہمیں ملے. لوگ دعا کرتے ہیں کہ ہم کو عمر دراز ملے. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سب کو عمر دراز عطا کرے، نیکی اور تقوی، ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس، بہترین آدمی وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبا ہو، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بہتر ہو. وشر الناس، اور کہا لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، ساء عملہ، اور اس کا عمل برا ہو. تو آدمی کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان اور صحت کی لمبی عمر عطا فرمائے ہم سب کو. تو یہاں کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سے جس کو پسند ہو کہ اس کی روزی میں اللہ اضافہ کر دے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ زیادتی کر دے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داری کو جوڑے. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ اپنے رشتہ داری کو جوڑے، ہے نا. اور یونسا کے معنی ہے جی من احب، یا من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ينسأ له فی اثرہ. یونسا کے معنی ہے تاخیر کرنا، تاخیر کیا جانا. اور اثر کہتے ہیں آثار قدم کو. تو اس کے آثار قدم میں تاخیر کیسے کیا جائے؟ علماء نے اس کے کئی ایک معنی بیان کیے ہیں. کہتے ہیں ایک مراد تو یہ ہے کہ اس کو لمبی عمر دے دے اللہ رب العالمین، اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نشان قدم کے باقی رہنے کا مراد یہ ہے
کہ وہ دنیا سے چل جانے کے باوجود بھی لوگ اس کو یاد کرتے رہیں، اس کی یادگار باقی رہے، نیکی، صلاح اور تقوی اس کے آل و اولاد میں منتقل ہو، اور اس طرح سے اس کا نشان اس کے خاندان والے اور اس کے نسل دنیا کے اندر پھلتی پھولتی رہے، جس سے اس آدمی کا نشان باقی رہے۔ یہ ساری چیزیں مراد ہیں۔ اور رحمہ، فلیصل رحمہ، رحم کہتے ہیں جی اصل میں بچے کی پرورش جہاں ہوتی ہے نا پیدائش سے قبل، اس کو رحم کہا جاتا ہے، چونکہ تمام رشتہ داریاں وہیں سے پھوٹتی ہیں، تمام رشتہ داریاں وہیں سے پھوٹتی ہیں، اس وجہ سے رشتہ داری کو رحم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کے پیدائشی رشتوں سے رشتہ داریاں بنتی ہیں جی، اسی لیے اس کو رشتہ داری کی 2 قسم ہے، بلکہ 3 قسم علماء نے بیان کیا ہے، 3 قسم ہے۔ ایک قسم رشتہ داری کی کیا ہے؟ ددیہالی رشتہ دار، جو دادا کے طرف سے، والد صاحب کے طرف سے جو رشتہ چلا ہے، اور رشتہ داری کی ایک قسم ہے ننیہالی رشتہ دار، والدہ کی طرف سے جو رشتہ داری چلی ہے، خالہ ہے، ماموں ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ سب۔ اور تیسری قسم سسرالی رشتہ دار، اور یہ سسرالی رشتہ دار کی اہمیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نسب والا اور سسرالی رشتہ دار والا بنا دیا، نسب والا بھی بنایا اور اس کو سسرالی رشتہ دار والا بھی بنایا۔ تو سسرال کا ہونا بھی اور سسرالی رشتہ داروں کا ہونا بھی یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بہرحال تو پتہ یہ چلا کہ یہ رشتہ داری ہیں، اور ان کا تعلق کہیں نہ کہیں انسان کے پیدائش سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ننیحال اس وجہ سے ننیحال ہے کہ وہاں والدہ کی پیدائش ہوتی ہے، اور ددیحال اس وجہ سے ددیحال ہے کہ وہاں والد کی پیدائش ہوتی ہے، اور خود انسان کی، جو انسان ہے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور سسرال اس وجہ سے سسرال ہے کہ جو بیوی ہے آپ کی، اس کی پیدائش وہاں ہوئی ہے۔ تو تمام یہ جوڑنے کا جو نقطۂ اتصال ہے، وہ نقطۂ اتصال ہے اصل پیدائش، اس وجہ سے اس کو رحم کہتے ہیں۔ اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کو جوڑنا، رشتہ داری کو جوڑنا۔ اب حدیث کے فوائد کو دیکھیے جی، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے رزق میں فراخی ہوتی ہے۔ فراخی معنی کشادگی، اور کشائش وہی دونوں ایک ہی معنی میں ہے، بڑھوتری کے معنی میں، بڑھوتری کے معنی میں۔ اسی طرح سے عمر بھی بڑھتی ہے جی، اللہ اکبر، روزی میں اضافہ، عمر بڑھتی ہے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پہ کہ بعض لوگوں کی طرف سے اس حدیث پہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب تقدیر میں اللہ نے ہم سب کا روزی مقرر کر دیا ہے، ہم سب کی عمر مقرر کر دی ہے، تو پھر عمر بڑھے گی کیسے اور روزی کیسے بڑھ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے تو مقرر کر دیا، بلکہ ہم سب کے پیدا ہونے سے 50,000 سال یا آسمان و زمین کے پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ القلم، قلم پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھو، کہا ما اکتب، قلم نے پوچھا کیا لکھوں، کہا اکتب الی ما هو کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ سب لکھ ڈالو، زید آئے گا، عمر آئے گا، بکر آئے گا، فلاں آئے گا، فلاں آئے گا، کیا آئے گا، کیا کھائے گا، کیا کمائے گا، کتنا پڑھے گا، کون کالج میں پڑھے گا، کتنا بیمار پڑے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، سب لکھو۔ اور قلم نے لکھا، قلم نے لکھا۔ تو جب ہم سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، ہم سب کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو پھر روزی میں اضافہ کیسے ہوگا؟ کچھ لوگوں نے جواب دیا ہے لکھ کر کے، جواب ٹھیک ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے۔ اللہ کا ازلی علم ہے، اس میں سب کچھ ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے کہ کیا ہم لوگ کریں گے دنیا میں، ہم صلہ رحمی کریں گے تو ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔
تو وہ ٹھیک، ازلی علم کے بدولت اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اور کوئی جواب؟ ہم نے کتاب التوحید میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے کو سمجھایا تھا، ہے نا، کہ تقدیر کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پر دو قسم ہے تقدیر کی۔ کیا ہے جی؟ تقدیر قونی اور شرعی۔ تقدیر مطلق اور تقدیر مقید۔ تقدیر مقید، یہ تقدیر مقید سے تعلق رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالی فرشتوں کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو فلاں آدمی ہے، اگر یہ رشتہ داری کو جوڑے گا تو اس کو 20 روپے ملنا چاہیے، اور اگر رشتہ داری کو نہیں جوڑے گا تو اس کو 5 روپے ملنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں مقید، تقدیر مقید۔ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو، آپ کو اور دنیا کے ہر انسان کے بارے میں یہ لکھ رکھا ہے کہ یہ کب آئے گا دنیا میں، کیا کھائے گا، کب مرے گا۔ تب بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ نہیں کہ اچھی غذا اور اچھا رہنا، خوش رہنا، یہ عمر میں اضافے کا سبب ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے نہیں ہے جی؟ جی تو یہ ظاہری اسباب ہیں، اور ویسے ہی اللہ رب العالمین نے کچھ روحانی اسباب بھی رکھے ہیں عمر میں اضافے کے۔ خالی اچھا ڈائٹ کرنے سے، ایکسرسائز کرنے سے عمر نہیں بڑھتا ہے، یعنی اس سے بھی بڑھتا ہوگا، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ روحانی علاج بتلا دیا۔ چاہتے ہو عمر کے اندر اضافہ کرنا، یہ کام کرو۔ روزی کے لیے پریشان ہو، یہ کام کرو، تمہاری روزی کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ یہ اجمالی طور پر وہ باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب دیکھیے اس کو ذرا تفصیل سے سمجھیے، ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کا مقرر وقت آ گیا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہوگی نہ ایک گھڑی آگے، یعنی جب وقت آ گیا دنیا سے رخصتی کا تو پھر کسی کو ایک سانس لینے کی مہلت تک بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس میں ہم سب کا ایمان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے رزق میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اس کا خلاصہ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں ہی رزق کے فراخی کے اسباب اور عمر کے اندر بڑھوتری کے اسباب بھی لکھ رکھے ہیں۔ مثال کے طور پر جو شخص محنت کرے گا، ہوش مندی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے خوب روزی دے گا، اور جو کاہلی کرے گا، سستی اختیار کرے گا، وہ تنگ دست ہو جائے گا۔ یہ ظاہری اسباب ہیں۔ اسی طرح سے اچھا کھانا، اچھی آب و ہوا، اچھا ماحول انسان کو صحت مند رکھنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، جس سے انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ خراب آب و ہوا، ناقص اور ناموافق ماحول، بیماری، پریشانی، یہ انسان کے عمر کو گھٹانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ ٹینشن سے عمر کم ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ناموافق آب و ہوا میں انسان رہتا ہے تو وہاں اس کی عمر گھٹتی ہے۔ اسی طرح سے ناقص کھانا پینا اور اس کا جو کھانے پینے کا طرز اور طریقہ ہے، انداز ہے، اس کے اندر بے اعتدالی ہوتی ہے تو اس سے اس کے عمر کے اندر عمر گھٹتی ہے، اس سے عمر اس کی، ہے کہ نہیں؟ یہ ساری باتیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو جس طرح سے رزق اور عمر میں اضافے کے یہ ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح سے کچھ روحانی اور ربانی اسباب بھی اللہ رب العالمین نے متعین کر کے رکھے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائے کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس سے اس کو قلبی اطمینان ملے گا، دلی سکون اور مسرت ہوگا،
اور اس کے اوقات میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا. جو کام وہ کرے گا پوری دل جمعی کے ساتھ کرے گا، اس سے اس کے رزق میں اضافہ ہوگا. اطمینان قلب پر ہی پورے صحت کا دار و مدار ہے جی. آدمی کی صحت گرتی کب ہے؟ جب وہ بے چین اور پریشان ہوتا ہے، تب اس کے صحت کے اندر گراوٹ ہوتی ہے. اور صحت تندرست کب ہوتی ہے؟ جب آدمی بے فکر ہوتا ہے. تو جب آدمی بے فکر ہوگا تو اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. اس کے برعکس جو آدمی کم نصیب ہے، اپنوں سے ہی مقاطعہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، ہر وقت رنج و غم میں شکار رہے گا، اپنے رشتہ داروں کو ہی نیچا دکھانے کے فکر میں پڑا رہے گا، اور وہ یہ سوچتا رہے گا کہ وہ کیسے ہم سے آگے بڑھ گیا، اس کو ہم کیسے نیچے دکھائیں، اس کا فلاں کیسے کریں، اس کا یہ کیسے کریں. یعنی یہ قطع تعلق کرنا اور رشتہ داروں سے دشمنی نبھانا اس کو کہیں کا نہ چھوڑے گا، نہ دین کا چھوڑے گا، نہ دنیا کا چھوڑے گا. طبیعت بھی اس کی چڑچڑی ہو جائے گی، قوت بھی اس کی کمزور پڑ جائے گی، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ کاروبار میں اس کا دل لگے گا، اور اس قدر پریشان ہوگا کہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا. اور ڈپریشن کی شکار ہونے کے بعد اس کے رزق کے اندر بھی کمی ہو جائے گی، اور اس کے صحت کے اندر بھی کمی واقع ہو جائے گی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں جی. جی الحمد اللہ. یہ تفصیل ہے اس کی تفصیل ہے. آدمی خوش رہنے کی کوشش کرے، اور خوش رہنے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ متعین کیا، وہ یہ ہے کہ رشتہ داری کا خیال رکھو، رشتہ داروں کو جوڑو. ہم لوگ آج کل کے اس زمانے میں جی، جہاں ہم انٹرنیٹ کے میں، ٹویٹر میں، فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ہے نا، اسی طرح سے لائک، شیئر، ری ٹویٹ اور فالو کرنے کے جہاں اسباب کے درمیان ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، ہماری رشتہ داری بہت کمزور ہو گئی. انسان فیس بک پہ اور دوسرے مقامات کے اوپر اس کے 5-5 ہزار دوست ہیں، لیکن اس کے پڑوسی سے اس کی گفتگو بند ہے، اس کے سگے بھائی سے اس کی بات چیت بند ہے، اس کی بہن سے اس کی بات چیت بند ہے، والد سے بات چیت بند ہے، والدہ سے کبھی سلام نہیں کرتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ نقصان دہ ہیں، اور انسان کو دنیا کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بھی نقصان پہنچانے والے ہیں. وقت چونکہ مکمل ہوا، انشاءاللہ اس حدیث کی مزید تشریح کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر رشتہ دار بدعتی ہیں یا مشرک ہیں تو تب بھی ان سے صلہ رحمی کرنی ہے؟ صلہ رحمی تو کرنی ہے، ان سے صلہ رحمی تب بھی ان سے کرنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مشرک تھے، ابو طالب، لیکن آپ اس سے صلہ رحمی کرتے تھے. ان سے بیمار ہوئے تو عیادت کے لیے گئے. اسی طرح سے والدین اگر مشرک ہیں تو ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا حکم ہے. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ آپ سب کو معلوم ہوگا. ابو سفیان ان کے والد ہیں، مدینہ آئے کسی کام کے لیے تو بیٹی کے گھر گئے. ام حبیبہ ان کی بیٹی ہیں، تو بیٹھنے لگے بستر پہ. ام حبیبہ نے کہا رکو ٹھہریے ابو جان، رکیے. بستر کو سمیٹ دیا، لپیٹ دیا بستر، کھاٹ کو یا جو پلنگ تھا، یہ جو کچھ بھی تھا اس زمانے میں، ہٹیا، اس سے بستر ہٹا دیا.
کہا بیٹھیے. کہا بیٹی بہت بدل گئی ہو تم. باپ نے کہا کہ بہت بدل گئی ہو تم. کہا کہ یہ رسول اللہ کا بستر ہے، آپ عدو اللہ ہیں، مشرک ہیں، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے، آپ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے کہا نہیں تمہارے والد ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ. اور آپ نے اچھا برتاؤ کیا. ٹھیک ہے ان کے کفر کی وجہ سے ہم نفرت کریں گے، لیکن رشتہ داری کا حق نبھانا پڑے گا. جی اور کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ اور اس کی مزید تفصیل آئے گی انشاءاللہ، آگے کے درس میں آئے گی، باتیں آئیں گی انشاءاللہ. اور کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہاں تو دعوت دیتے ہیں 11ویں شریف کا، اور نہیں جائیے تو اسی میں رشتہ داری توڑ دیتے ہیں. اس میں نہیں جانا ہے، اس میں نہیں جانا. رشتہ داری جوڑنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کے ناجائز کاموں میں شرکت کریں، یہ ہرگز نہیں ہے. آپ وہاں پہ صاف منع کر دیجئے کہ یہ ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے، ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. آپ اچھا سمجھیے یا برا سمجھیے، کیونکہ برتھ رشتہ ڈے داری برتھ ڈے تھا پڑوس میں، دعوت دی، ہم بولے ہم کچھ بھی نہیں ہو. گئے. اب وہ سلام تک نہیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے نہ کرنے دیجئے، نہ کرنے دیجئے. یہ بات ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. جی جی لیکن ماں باپ بھی اگر آپ کو اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو ان کی بات نہیں ماننی ہے، نہیں. ان کی بات نہیں ماننی ہے. سعد بن ابی وقاص کا یہ عامر بن عاص کا واقعہ ہے کہ وہ بہت اپنے والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے تھے. مکہ میں والدہ کو پتا چلا کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، اور اس کو کسی نے کہہ دیا کہ مسلمان تو ہو گیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، تم مجبور کر سکتے ہو بیٹے کو کفر کے طرف واپس آنے کے لیے. اچھا ایسا ہے؟ ہاں. بلایا سعد بن ابی وقاص کو یا عامر بن عاص کو، کنفیوز ہو رہے ہیں ہم نام میں. بہرحال گئے وہ. کہا بیٹا آج سے دانا پانی میرے اوپر حرام ہے، یہاں تک کہ تم اپنے پرانے دین کے اوپر واپس آ جاؤ. حرام ہے، ہم نہیں کھائیں گے. اور تمہارے دین میں یہ چیز ہے نا کہ ماں باپ کو ناراض نہیں کرنا ہے، تمہاری ماں تم سے ناراض ہے، جاؤ نہیں کھائیں گے نہیں پیئیں گے. 1 دن 2 دن 3 دن حالت ان کی غیر ہو گئی. نہیں کھانا لے کے جاتے تھے، کھاتی نہیں تھی. پریشان ہو گئے کیا کریں گے. تیسرے دن گئے ہمت کر کے اور کہا کہ دیکھو امی بات ایسا ہے کہ تمہارے پاس تو 1 جان ہے، اگر اس طرح سے 100 جان بھی ہوئی اور تم بھوکے رہ رہ کے 100 جان کو مار دو میرے پاس، تب بھی ہم دین اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں. اتنی بات سمجھ لو، یہ بات جان لو. جب ماں نے یہ دیکھا کہ بیٹے کے پاس عزم مصمم ہے، ٹوٹے گا نہیں، ہمارا ہی نقصان ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، تو کھانا کھا لیا اس نے. لیکن ان کے دل میں، صحابی رسول کے دل میں یہ بات باقی رہی کہ ہم نے اپنے ماں کو ناراض کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ دل باقی رہی، دل کے اندر یہ خلش باقی رہی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کی، کہا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر وہ تمہیں اس بات کا حکم دیں کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو کسی کو، تو اس میں ان کی بات نہ مانو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو بہانہ بنا کر کے تم ان کے ساتھ بدسلوکی کرو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے زندگی گزارو، اس نے سلوک کرو. ہاں اس کی وہ بات نہ مانو جس سے دین اسلام کی نافرمانی ہوتی ہو. سمجھ گئے؟ جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. ہاں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ،
جو امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی مشرکین پر حکم لگائے ہیں، کہ آج کے مشرکین پر وہ حکم لگائے جا سکتے ہیں؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کس چیز پر حکم لگایا ہے؟ مشرکین پر کہاں جو پر؟ شرک کرتے ہیں. کہاں پر؟ نہیں مطلب انہوں نے جو مشرک کی علامتیں بتائی ہیں، وہ کیا آج کے مشرک پر یہ کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ اگر وہ علامتیں پائی جا رہی ہیں تو کیوں نہیں کر سکتے؟ تو ایک کہنے والے بھائی نے کہا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے مشرکین مکہ، لیکن آج کے مشرک پورے کلمہ پڑھتے ہیں. صحیح بات. قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مشرک ہوتے ہیں، یعنی وہ کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن مشرک ہوتے ہیں. اس آیت کا کیا جواب ہوگا؟ کہیے. قرآن کی آیت ہے نا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اللہ کے اوپر بہت سارے ایمان لانے والے لوگ مشرک ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی مشرک ہو سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ 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 اللہ